أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے۔ پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تمہارے لیے اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار سمجھ کر، اور مت دے دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا ہے، اور ان کو اس میں سے کھلاؤ اور ان کو پہناؤ اور ان سے کہو معقول بات، اور آزما لو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم ان میں محسوس کرو ہوشیاری کو
تو دے دو ان کو ان کے مال، اور مت کھاؤ تم یتیموں کے مالوں کو جلدی جلدی، اور اس سے پہلے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جو مالدار ہو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، اور جو محتاج ہو تو چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم ان کو ان کے مال دینے لگو تو ان پر 2 گواہ مقرر کر دو، تو ان پر گواہ مقرر کر دو، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اور مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اس میں سے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج لوگ، تو تم اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور ان سے کہو دستور کے مطابق بات۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ ان پر اندیشہ کریں۔ بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اور چاہیے کہ کہیں سیدھی بات۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے، تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی انگاریں بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ بس اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ترکے میں سے 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور مرنے والے کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مر گیا ہے، اگر اس کی اولاد ہو۔ پس اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ بس اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہیں تو اس کے ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کر رہے ہیں یا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہیں
زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، یہ تو مقررہ حصہ ہے اللہ کی جانب سے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی اولاد ہو، اگر ان کی اولاد نہ ہو، بس اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو وہ عورتیں چھوڑ جائیں، یہ وصیت پوری کرنے کے بعد ہیں جن کی وہ وصیت کریں، یا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ اور عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، بس اگر تمہاری اولاد ہے تو ان عورتوں کو آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، وصیت پوری کرنے کے بعد، جن کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر وہ آدمی جس کی وراث تقسیم کی جانی ہے وہ کلالہ ہو، یا عورت کلالہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ بس اگر وہ زیادہ ہو اس سے تو وہ شریک ہوں گے تہائی حصے میں، وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے۔ یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ داخل کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کے حدود سے تجاوز کر جائے، تو اللہ داخل کرے گا اس کو جہنم میں، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 4۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 14 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان میں حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں یا تو حقوق اللہ سے متعلق ہیں یا حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اللہ کے حقوق یعنی عبادات، اور بندوں کے حقوق یعنی معاملات۔ تو صرف عبادات کافی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی پوری کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے،
یہ سب حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، تم بہت پابندی سے ادا کر رہے ہو۔ تم نے روزے بھی رکھے، رمضان کا اہتمام کیا، تراویح کا بھی اہتمام کیا، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بھائیوں بہنوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، جس وطن میں رہتے ہیں اہل وطن کا حق ہے۔ تم بولیں گے وہ لوگ حق ادا نہیں کرتے، ہم کیوں کرنا؟ اللہ تعالیٰ ان سے ان کا حساب لے گا، تم سے تمہارا حساب لیں گے۔ یہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ عبادتوں میں اگر کوتاہی ہو جائے، اللہ غفور و رحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن کسی بندے کی حق تلفی اگر کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اکثر لوگ عبادت گزار بندوں کی حق تلفی کی وجہ سے بجائے جنت کے جہنم میں جائیں گے۔ ان کی تہجد، ان کے روزے، ان کے حج کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت اہم ہے۔ تو انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب خاص طور پہ عورتوں پہ بہت ظلم کرتے تھے، اسی طرح سے معصوم بچوں کے حقوق کھا جاتے تھے، اور یتیم بچیوں سے نکاح کرتے اور ان کو مہر نہیں دیتے تھے۔ یہ بڑا ظلم تھا دور جاہلیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں خصوصاً عورتوں کے کمزوروں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر۔ صدقہ ایک ہے صدقہ، صدقہ بولے تو خیر خیرات، اور ایک ہے صدقہ دال کے پیش کے ساتھ، صدقہ کے معنی مہر۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، خوشی سے دو، بوجھ سمجھ کے نہ کہو۔ اب جی جب رشتے کی بات چیت ہوتی نا تو بحث اس پہ ہوتی کہ کیا دیں گے، یہ جہیز کی لسٹ ہے، یہ منظور ہے کیا، یہ اتنا دیتے کیا، اور جی پیسے کتنے دیتے، اس پہ تو بڑی بحث ہوں گی۔ اور جب مہر کا معاملہ آئیں گا، مہر کتنا بنتے، اب یہاں آ کر جو ہے لوگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ بھئی حرام لینے کو تو بہت آسان معلوم ہے تمہارے کو، یہ حلال دینے کے واسطے جان نکل جا رہی ہے۔ ہاں جی، یاد رکھو مہر بچی کی حیثیت کے مطابق رکھا جائے گا۔ بچی اگر خاندانی ہے تو مہر زیادہ ہوگا، پھر اس پہ خوبصورت بھی ہے اور زیادہ ہوگا،
پھر پڑھی لکھی بھی ہے تو مہر اور زیادہ ہوگا. ہاں جی، تو بچی کی صلاحیت کے مطابق مہر ہوگا. تم بولیں گے بچہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے تو کئی کو کر رہا نکاح پھر. آؤ جی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کر لو، اور نہیں ہے روزے رکھو. آؤ جی، اتنے جان پہ کر رہا تو روزے رکھ لینا بھائی، شادیاں کیوں کر رہا ہے؟ یہ مہر جو ہے نا عورت کی آبرو کی گویا قیمت ہے. فقہا کہتے ہیں مل کے بضاع کی قیمت ہے. یہ عورت کی جو عزت ہے نا نکاح کے بعد مہر کے ذریعے سے ہی وہ حلال ہو سکتی ہے، مہر کے بغیر نہیں. اس لیے نکاح میں 3 چیزیں اہم ہیں. نمبر 1 2 گواہ کا ہونا. 2 گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا جو عورت گواہوں کے بغیر نکاح کر لے وہ زانیہ ہے، وہ بدکار ہے. جیسے آج کل عاشق معشوق کرتے ہیں نا، انہیں ہار پہنا دیا انہیں ہار پہنا دی، انہوں بولتے اب پکے ہو گئے. پکے حلال نہیں ہوئے، پکے حرام ہو گئے. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں. اسی طرح ایک مسئلہ سمجھو. اب وہ رجسٹری کرتے شادیاں کی رجسٹرار کے سامنے، جب تک کہ 2 مسلمان گواہ نہ ہوں وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. ارے نا بات سمجھ میں؟ پوٹے پوٹیاں جو ہے بھاگ لیتے، کام بھی کورٹ میرج کر لیتے. جب تک 2 مسلمان گواہ نہ ہوں وہ نکاح نہیں ہوگا. اب رہ گیا قاضی کا ہونا، وہ فارم کا ہونا، یہ پرسوزر ہے یہ. اور جی اصل نکاح میں 2 گواہ کا ہونا ہے. ہاں جی، 2 گواہ مسلمان ہو تو ہی نکاح ہوگا. کافر کی گواہی سے نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح سے نکاح کے لیے ضروری ہے ایجاب اور قبول کا ہونا. ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں سے پہلے کی گفتگو کو ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے کی گفتگو کو قبول کہتے ہیں. اب چاہے پہلے عورت بات کرے تو اسے ایجاب کہیں گے، پھر مرد کہے تو اسے قبول کہیں گے، اور اگر مرد پہلے کہے اسے بھی ایجاب کہا جائے گا، اور عورت بعد میں کہے تو اسے قبول کہا جائے گا. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جدوہن جدن و ہزلوہن جدن. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے. ان میں سے ایک نکاح، دوسرے طلاق، اور تیسرے آزادی، اور ایک روایت میں ہے رجوع کرنا. کیا مطلب؟ اگر کوئی ڈرامہ کرے، ڈرامہ، اور ڈرامے میں میاں بیوی بن گئے اور ایک نے دوسرے سے کہا میں نے تجھے قبول کیا، اس نے کہا میں نے تجھے قبول کیا، اگرچہ ڈرامے میں شادی کرے تو وہ حقیقت میں شادی ہوگی ان کی. اور جی
نہیں ہم ڈرامہ کر رہے تھے، ڈرامے کے بچے. یہ نکاح ایسی چیز ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. اسی طرح سے طلاق، مذاق میں طلاق دے دیا بیوی کو تو سچ مچ طلاق ہو جائے گی. نہیں میں مذاق سے بولا تھا، یہ مذاق یہاں نہیں جمتا. یہاں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کے قانون کا مذاق مت اڑاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِي هُزُوًا، اللہ نے فرمایا میری آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. اسی طرح سے کسی نے اپنے غلام سے مذاق میں کہا میں نے تجھے آزاد کیا، تو وہ سچ مچ آزاد ہو جائے گا. بعد میں بولا نہیں مذاق کر رہا تھا، اس میں مذاق نہیں چلے گا. تو 3 چیزیں ایسی ہیں حضور نے فرمایا کہ جدہن جد و ہزلہن جد، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے. تو زمانے جاہلیت میں عرب عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے، خاص طور سے جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھی ایسوں سے نکاح کر کے ان کو مہر نہیں دیتے تھے اور ان کی طرف سے بولنے والا کوئی بھی نہیں رہتا تھا. یتیم بچیوں کا کون ہوتا ہے جی، کوئی سہارا نہیں. اور یہ سرپرست جب اسی سے نکاح کر لے تو اس کی داد و فریاد کس سے کرے، کون کرے؟ تو نکاح میں ایک چیز تو ہے 2 گواہ کا ہونا. 2 گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. تم بولیں گے قاضی کے بغیر، ہاں ہو جائے گا. فارم کے بغیر ہو جائے گا. خطبہ نکاح کے بغیر بھی ہو جائے گا. خطبہ نکاح سنت ہے، یاد رکھو، خطبہ نکاح سنت ہے. اور یہ کاغذاں، یہ قاضیاں، یہ ایک وثیقہ ہے اور جی قانونی پرسوزر ہے. یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ قانونی پرسوزر ہے. احتیاطاً یہ بھی ضروری ہے، ہاں جی، لیکن شریعت میں کوئی فرض نہیں ہے. 2 گواہ اور ایجاب و قبول، دونوں میں سے جس کی پہلی گفتگو ہو اسے کہیں گے ایجاب، اور دوسری جو گفتگو ہوگی اسے کہیں گے قبول. اچھا، اور تیسری چیز جو اہم ہے نکاح میں وہ ہے مہر. مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے مہر کا ذکر نہیں کیا، نکاح کر لیا، نکاح ہوگا کیا؟ ہوگا، لیکن مہر دینا واجب ہوگا. تم بولیں گے من صاحب مہر بندش نہیں تو پھر دینا کتنا؟ اس عورت کے خاندان کی عورتوں کا عام مہر جو باندھا جاتا ہے وہ مہر دینا لازم ہوگا. اسے کہتے ہیں مہر مثل. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. تم بولیں گے اتنے ڈیپ میں کبھی گئے نہیں. تفسیر اسی کو کہتے ہیں. تفسیر کا مطلب ہے ذرا ڈیپ میں جانا، تفصیل. تو مہر اگر مہر باندھے تو بھی دینا پڑے گا، جتنا باندھے اتنا، اور اگر نہیں باندھے تو بھی دینا پڑے گا. کتنا؟ اس عورت کے خاندان کی عورتوں کا عام طور سے جتنا مہر باندھا جاتا ہے اتنا دینا واجب ہوگا. بعض خاندانوں میں 5000 بنتے رہتے ہیں. جی
تو اتنا دینا پڑے گا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو نکاح کے لیے تیسری چیز جو ہے خاص، وہ ہے مہر۔ اب یہ جو مہر ہے نقدی دینا بہتر ہے۔ حضور کے دور میں مہر نقدی دیا جاتا تھا، اور ہمارے زمانے میں ادھاری کا کھاتا کھل گیا۔ خیر اب جو ہے یہ جماعتوں کا کام، یہ تعلیم بڑھ گئی تو اب بچے نوجوان نقدی دے رہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو زندگی بھر قرضہ رہتا اس عورت کا، ہاں جی، تو مہر تو دینا ہی دینا ہے، تو نقدی دینا بہتر ہے۔ حضور کے زمانے میں نقدی ہوتا تھا، لیکن کوئی غریب ہے نہیں دے سکتا تو اس کو اجازت دی شریعت نے، ٹھیک ہے ادھاری، لیکن ادھاری ادا کرنا، بیوی کی ادھاری ہے وہ، ہاں جی، دینا ہی پڑے گا۔ تو ایک دور گزرا آج سے 100 سال پہلے، مہر بندے تھے، دینے کی نیت نہیں رہتی تھی، بندوں نے کتاب بننے کا ہے، ہاں جی، فل بندے تھے۔ اب ادھاری کھاتا ایسا کہ انہیں دینے کے بجائے انہیں ادھاری میں مر جاتا تھا، پورے بچے ادھاری میں پیدا ہوتے تھے۔ اب مرنے کے بعد اس کا ڈولا رہتا تھا نا، تو بڈیاں جو ہے وہ بیوہ کو پکڑ کے لاتے تھے، اس کے ہاتھاں پکڑ کے ڈولے کے پاس، اور بولتے تھے بول اللہ اللہ کے رسول کے واسطے میں مہر معاف کر دی۔ وہ بیچاری بھی سوچتی ماٹھی ملا، زندگی بھر نہیں دیا، اب مر گیا، اب کیا دیتا، میں نے اللہ اللہ کے رسول کے واسطے مہر معاف کر دیا۔ تو انہیں بولنے سے کیا معاف ہوا کیا؟ یاد رکھو، پریشر ڈال کے اگر معاف کرا لیے تو معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جائیداد میں سے سب سے پہلے وہ مہر اس عورت کو دیا جائے گا، اس بیوہ کو، اور اس کے بعد اس کی جائیداد کی جب تقسیم ہوں گی تو بیوہ کا جو حصہ ہے وہ الگ سے اس کو دیا جائے گا۔ تو مہر قرض میں آئے گا، مہر قرض کی فہرست میں آئے گا، تو مرنے والے کی جائیداد میں سے سب سے پہلے وہ مہر کے پیسے نکال کے وہ بیوہ کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر بیوہ کا جو حصہ ہے جائیداد میں وہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اب جو ہے وہ ادھاری کھاتا، میں سمجھتا ہوں اب بند ہو رہا ہے وہ، ہاں جی، نہیں تو پہلے ادھار، معجل بولے تو ادھار، اور عین کے ساتھ معجل نقدی، ہاں جی۔ اب وہ زمانے سے شادیاں پڑھاتا ہوں میں، یہاں ناندیڑ میں 1982 میں قاری النکاح تھا، شادیاں پڑھاتے پھرتا تھا سائیکل پہ، پیڈلا مارتے، پہلے موٹر سائیکلہ نہیں تھے، وہ پیڈلا مارنے کی سائیکلہ۔ تو اس زمانے میں شادیاں پڑھاتا تھا تو اکثر جو مہر تھے نا ادھار، لیکن خائی صاحب ادھار، تو اب وہ ادھاری کھاتا نہیں رہا۔ الحمدللہ اب جو ہے لوگوں میں شعور ہو گیا، کبھی بھی دینا چھینا جی تو جلدی دے دیا تو اچھا ہے۔ مہر کے نقدی ہونے کی اہمیت ایک حدیث پاک سے تم کو سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ادھر نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور ہجرت کا حکم آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ہجرت فرما کر
مکے سے مدینہ آ گئے، لیکن حضور کے گھر کے لوگ اور ابو بکر کے گھر کے لوگ ابھی مکے میں ہی تھے۔ 1 سال کے بعد بلا لیا ان کو حضور اور ابو بکر صدیق اپنے اپنے گھر والوں کو، ورنہ مکے میں تھے۔ اللہ کے رسول نے زمین خریدی، مسجد نبی بنائی، اطراف میں حجرے بنائے، اس کے بعد پھر اپنے بال بچوں کو بلایا۔ اس وقت حضور کی بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا تھی، اور حضور کی بڑی بیٹی کا تو نکاح ہو چکا تھا ابو العاص ابن ربیع سے، اور پھر حضور کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو چکا تھا، لیکن سورہ لہب جب نازل ہوئی تو ابو لہب کے کہنے پر اس کے دونوں بیٹوں نے حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی تھی، بیٹیوں کو طلاق ہو چکی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا تھا، اور پھر سن 5 نبوی میں حضور کے داماد عثمان غنی اور بیٹی رقیہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ اب حضور کے گھر میں 2 بیٹیاں تھے، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اب حضور کے 2 بیٹے انتقال کر گئے تھے، تو حضور کی کل فیملی جو تھی نا مکے میں، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور نے سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا تھا، وہ تھی اور حضور کی 2 چھوٹی بیٹیاں۔ تو 1 سال تک حضور نے ان کو مدینہ نہیں بلایا، جب پورے انتظامات حضور نے کیے اس کے بعد بلایا۔ پھر ابو بکر صدیق نے بھی اپنے گھر والوں کو بلا لیا، تو ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور سے مکے میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عرب میں طریقہ یہ تھا کہ نکاح کے فوراً بعد دلہن کو نہیں بھیجتے تھے، بہت کم ہوتا تھا ایسا، ورنہ 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد باضابطہ تیاری کر کے پھر بدائی کرتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اجتماع میں شادیاں کر لیتے ہیں، جماعت والے کیا کرتے، جا بیٹا 40 دن جماعت میں اس کی شادی ہوئی، اس کو سب سے بڑی سزا جا جماعت میں۔ اب انہیں جماعت میں جاتا ہے، اب اس کے آنے کے بعد پھر پروگرام رکھتے ہیں رخصتی کا۔ ہاں جی، عرب میں یہی طریقہ تھا، اور یو پی کے بعض علاقوں میں اب بھی یہ طریقہ ہے۔ ہاں جی، بعد میں کچھ دنوں کے بعد باضابطہ جو ہے فنکشن کر کے پھر بھی جاتے، اور ہمارے پاس صبح شادی بھی دوپہر میں جا، اب بہت دن رہی نا تو بیٹی کو بھیج دیتے۔ ہمارے یہاں طریقہ یہی۔ ہاں، اس کی بھی دلیل موجود ہے فوراً بھیجنے کی بھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور اس کے بعد فوری حضور نے رخصتی بھی فرما دی تھی۔ ای بات سمجھ میں؟ ہاں، دونوں طریقے ہیں۔ بہرحال جب ابو بکر صدیق نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے گھر والی کو بلا لیجئے نا، یعنی عائشہ کا آپ سے نکاح ہو گیا، اب 2 سال ہو گئے نکاح ہو کے، لہذا اب اپنے بیوی کو بلا لیجئے، یعنی رخصتی کرائیے۔ تو حضور نے فرمایا، ابو بکر
میں رخصتی کر دیتا، لیکن میرے پاس مہر دینے کے واسطے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر ہدیہ پیش کیا، پھر حضور نے عائشہ کا مہر ادا کیا اور عائشہ کی رخصتی کروائی۔ یہ مہر کی اہمیت ہے، ہاں جی۔ تو حضور نے عذر پیش کیا تھا کہ میرے پاس مہر کے واسطے پیسے نہیں ہیں، تو ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ چنانچہ ابو بکر نے ہدیہ پیش کیا، اللہ کے رسول نے پھر مہر ادا کیا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم دے دو عورتوں کو ان کے مہر، نحلہ، خوش دلی کے ساتھ، جان پہ نہ کو کیا جی یہ قرضہ ہے، یہ بہت ہی بند ہے، پہلے دے۔ اسی وجہ سے دیکھو نکاح کیپیسٹی رہ تو کرنا، چلے کنگلے شادی کرنے کے واسطے، سسرال والے دیتے کیسا بھی، خبردار، سسرال کے جان پہ زندگی نہ کو گزارو، اس سے زیادہ بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہٹا کٹا ہو کے سسرال کے چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، انہیں گالیاں دے رہا، انہیں لاتا مار رہا، تو بھی پڑا ہوا ہے، تھوڑی تو بھی غیرت رہنا جی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سسرال والے واقعتاً تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جی تمہارے کو قریب کر کے تمہارے کو بیٹا بنانا چاہتے ہیں، وہ اور شکل، وہ تمہارے نصیب کی بات ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تو آیت شریفہ کا شان نزول یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں یتیم بچیوں کے سرپرست یتیم بچیوں سے زبردستی نکاح کر لیتے تھے اور ان کو مہر نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ بچیوں کا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے حقوق کو پورا کروائے، تو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ہاں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر عورتیں اپنے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دے خوشی سے، اللہ نے فرمایا اب تم کھا سکتے، اب مزے سے خوشگواری سے کھا سکتے، لیکن زبردستی ان کے مہر کے پیسے ہڑپ کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ کچھ تمہیں دے دے خوشی سے تو پھر کھا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا پریشر ڈال کے مہر معاف کرانا، اس سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، عورتیں کماتے مرداں بیٹھ کے کھاتے، جی رشتے بھی ایسے تلاش کرتے، ارے بچی کیسی بھی رہنے، جاب والی رہنا، جاب والی رہنا، کیوں یہی جی کو بٹھا کھلانا بیٹے کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی کیس تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کی کمائی نہیں تھی، غریب آدمی تھے، ان کی جو عورت تھی نا زینب، یہ دستکار تھی، یعنی ہنر پیشہ تھی، چمڑے وغیرہ کو دباغت دیتی تھی اور دوسرے اور سارے کام تھے، اور اس سے کچھ آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ تو جو آمدنی حاصل ہوتی کچھ یتیم بچوں کو بھی کھلاتی، سرپرستی کرتی،
اور شوہر کو بھی اس میں سے دیتی تھی۔ ایک دن حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، ایک انصاریہ بھی مل گئی، دونوں حضور کے دروازے پہ پہنچے۔ حضرت انس حضور کے خادم تھے۔ حضرت انس سے کہا، انس جا کے حضور کو بول کہ دو عورتیں آئے ہیں، آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن ہمارا نام نہ کو بول، ہمارا نام نہیں بولنا۔ حضرت انس نے جا کر کہا، یا رسول اللہ دو عورتیں آئے ہیں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے واسطے۔ حضور نے فرمایا کون ہیں؟ انس نے کہا حضور انہوں نام نہ کو بولو بولے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اس میں زینب بھی ہوں گی۔ اب انہوں جا کے بولے حضور پہچان لیے تمہارے کو، اب نام بولوں کیا؟ انہوں بولے ٹھیک ہے پہچان لیے تو بولو۔ کہا حضور آپ صحیح پہچانے، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے۔ حضور نے میں بلا اس کو، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور اب میں اتنا کماتی ہوں اپنے ہنر سے، حضور میں خیر خیرات کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں سکتی، کیوں؟ میرا شوہر نکما ہے، کماتا ہے کچھ، اور بچے بھی ہیں، اب پورا میں گھر خرچہ میں چلاتی ہوں، شوہر کو بھی اور بچوں کو بھی حضور میں جتنا کماتی پورا ان کے جو ہے اوپر خرچہ کرتی ہوں، میرے کو خیر خیرات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حضور مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کو خیرات کی نیت سے دیے تو ثواب ملتا کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تو اپنے شوہر کو خیرات بول کے دیے نا تیرے کو ثواب ملتا۔ اب میں یہ نہیں کہتا جتوں کی عورتیں نوکریاں کر رہے نا مردہ ان کا مال کھا رہے تو وہ خیرات ہی کھا رہے ہو۔ ہاں جی، خیرات کھاتے ہوئے چل رہے انہوں بیچارے۔ بہت پہلے کی بات ہے، گاؤں میں تھا، میں نام نہیں لیتا گاؤں کا بھی، تو میں دیکھتا تھا ایک صاحب ہمیشہ گھر پہ رہتے ہو۔ میں ایک دن پوچھا بھائی تم کچھ کاروبار کرتے نہیں کرتے ہیں، گھر پہ دکھتے ہمیشہ؟ انہوں بولے مول صاحب میری عورت ٹیچر ہے، انہیں پڑھانے بھی جاتی اور میں بچے سنبھالتے بیٹھتا ہوں۔ دیکھو الٹی گنگا۔ ہاں جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت محنت نہ کرے نہ کمائے، اجازت ہے اسلام کی طرف سے، لیکن مرد ذرا خودداری کا اظہار تو کرے نا جی، مرد بھی تو محنت کرنا چاہیے۔ یا پوری زندگی عورت کی کمائی پہ گزارو گے؟ ہاں جی، ایک صاحب تھے، انہوں جنگل میں دیکھے ایک لومڑی ہے، اندھی بھی ہے لنگڑی بھی ہے۔ انہوں سوچے کہ یہ شکاری جانور، اب آندھی بھی ہے دکھتا نہیں اور لنگڑی بھی ہے چل نہیں سکتی، تو اللہ اس کو روزی کیسا دیتا ہوں گا؟ دل میں خیال آیا، کیونکہ شکار کے بغیر اس کو روزی نہیں ہے نا، آنکھیں کو دکھ رہا نہیں، پاؤں کو لنگڑی ہے، اللہ اس کو روزی کیسا دیتا ہوں گا؟ یہ خیال آیا اور وہ صاحب جا کے ایک جھاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے کہ راز کیا ہے اللہ کا۔ جب رات ہوئی
ایک شیر کی دہاڑنے کی آواز آئی اور ایک شیر نے شکار مارا اور وہ شکار لے کر قریب میں آیا، اصل مال کھا لیا، اس میں سے خون اور اصل گوشت کھا لیا، اور باقی جو بچ گیا وہیں چھوڑ کے چلے گیا۔ اب اس کی بو سونگھ کے لومڑی گھسیٹتے ہوئے گئی قریب، اور شیر کا جھوٹا جو بچا ہوا ہے نا، اس نے کھا لیا۔ یہ صاحب کی سمجھ میں آیا کہ وارے اللہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے، بالکل سچ ہے۔ اور پھر سوچا کہ جو اللہ اندھی اور لنگڑی لومڑی کو رزق دیتا ہے، کیا میرے کو نہیں دے سکتا کیا؟ انہوں بھی جا کے آگے ایک چورستے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کھلایا تو کھونگا نے تو نہیں کھاتا۔ جب انہیں اندھی لنگڑی لومڑی کو کھلا سکتا ہے نا، تو میرے کو کیوں نہیں کھلا سکتا؟ اب وہ شاہراہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب مسافر گزر رہے ہیں، اب انہیں ان کے منہ کو دیکھ رہا، کوئی تو بھی رحم کھائیں گا، کوئی تو بھی بلیں گا، کوئی تو بھی کھانا دیں گا، کوئی بھی نہیں پوچھ رہا اس کو، قافلے گزرتے جا رہے ہیں۔ انہیں بولا یا اللہ یہ کیا مطلب ہے کہ تو اندھی لنگڑی لومڑی کو تو کھلا رہا اور میں؟ اتنے میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا، ہم کی نظر پڑی، سمجھ گئے، قریب آئے اور اپنا توشہ کھولا اور کہا آ بھائی کھانا کھا لے۔ اب انہیں تو پہلے سے بھوکا، فوراً بیٹھ گیا۔ جب کھانا کھایا، وہ اللہ والوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دینے پہ قادر ہے، مگر تو اندھی لنگڑی لومڑی مت بن، شیر بن، کہ شیر خود شکار کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، عورتوں کی کمائی پہ زندگی گزارنے کی نیت نہ کرو، تم شیر بنو، ہاں جی، خود محنت کرو، خود کھاؤ، اوروں کو کھلاؤ۔ اچھا، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر عورتیں اپنے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں خوشی سے، تو اس میں سے تمہیں اجازت ہے، خوشی سے کھا سکتے۔ اس کے بعد ایک روایت سنو، حضرت علی کی روایت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے بیوی سے اس کے مہر میں سے 3 درہم لے لے، بیوی کے مہر میں سے مانگ لے بیوی سے 3 درہم، 3 درہم کا شہد خریدے، اور پھر بارش کا جو پانی ہے، بارش کا پانی پکڑ لے اور اس میں وہ شہد ملا کر پی لے۔ اس میں 3 شفا آ گئی، 3 بھلائیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مہر کو جو خوش دلی سے اپنے شوہر کو دینا چاہے تو فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، مزے سے خوشگوار تم کھا سکتے ہیں۔
اور رہ گیا شہد. اللہ نے شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور بارش کے بارے میں فرمایا ماء مبارکا، ہم نے برسایا تم پر برکت والا پانی. 3 چیزیں مل گئی، بیوی کا مہر اور شہد اور بارش کا پانی. حضرت علی کا نسخہ ہے یہ تینوں چیزیں مکس کر کے پی لو، اللہ شفا دے گا. ہاں جی ہاں. اسی طرح سے اور ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپس میں مہر کتنا مقرر کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر بھی گھر والے راضی ہو جائیں وہ مہر مقرر کریں. اسی طرح سے اور ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں 3 مرتبہ فرمایا کہ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو. ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ان میں آپس کا مہر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس پر ان کے گھر والے راضی ہو جائیں وہی مہر ہے. اچھا، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی ڈھیروں ڈھیر سونا بھی اگر مہر دینا چاہے تو اجازت ہے. چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ مہر زیادہ بننے لگے تھے. حضرت عمر نے تنبیہ کی، فرمایا لوگو مہر زیادہ بن رہے ہو تم، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. تو مسجد میں کونے سے ایک عورت کھڑی ہو گئی، ذرا ہیٹڈ تھی نقاب میں. اس نے کہا امیر المومنین تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے، عورتوں کے مہر کم کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اب ایک عورت امیر المومنین کے انسلٹ کر رہی ہے. ہمارے زمانے کا رہنا تھا انہیں تو اسے پھانسی پہ چڑھا دیتا تھا اس کو. ہاں جی، لیکن یہ عادل فاروقی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ اس عورت نے کہا اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا اپنے قرآن کریم میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیویوں کو مہر میں ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دے رکھا ہے خبردار وہ واپس مت لو. اللہ نے یہاں مہر کو قنطار کہا. سونے کے 10 گرام بولے تو 60,000 روپے دینا پڑتا. او جی، اور سونے کے ڈھیر اس کی قیمت تم گننا چاہے نہیں گن سکتے. کیا مطلب؟ یعنی مہر کے زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے زیادہ دے سکتے ہیں، پورا مہر دے سکتے ہیں. او جی، چاند بی بی سلطانہ کا نکاح جب علی عادل شاہ سے ہوا، گلبرگے کے بادشاہ سے، تو کہتے ہیں کہ شولاپور کا قلعہ مہر میں دے دیا تھا. شولاپور شہر، آئی بات سمجھ میں، تاریخی واقعہ ہے. بہرحال تو مہر چاہے جتنا زیادہ زیادہ دے سکتے ہوں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں، کم سے کم کتنا ہونا؟ کم سے کم مہر حضور کی ازواج میں سے
وہ 10 درہم ہے. 10 درہم بولے تو آج کل کے زمانے کے وزن کے اعتبار سے 30 گرام چاندی، 30 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اب اس کی جو قیمت ہوں گی وہ کم سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر نہیں. اب ہمارے زمانے میں چاندی کے حساب سے حساب لگا لو، 30 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہوتی؟ 4-5 ہزار تو ہوتے ہوں گے نا جی. ہاں جی. اب پہلے مہر بنتے تھے 786 لکھو مل صاحب، ہمارے پرانے زمانے کی بات. اس زمانے کے 786 بہت تھے. ہاں جی. کیونکہ اس زمانے میں روپیہ یہ اسٹرانگ تھا. اب ہمارا روپیہ بہت ہی گر گیا. اب 786 میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اود نہیں جل رہا. تو 786 کا زمانہ ختم ہو گیا. تو معیار یاد رکھو، کم سے کم مہر 10 درہم. 10 درہم بولے تو 30 گرام چاندی. یہ کم سے کم مہر ہے. تو فرمایا، آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. پہلے زمانے میں عرب جو ہے بہت لڑائیں کرتے تھے. اب وہ لڑائیں کرنے کے بعد لوگ مر جاتے تھے. اب ان کی جو اولاد ہوتی تھی وہ یتیم ہو جاتی تھی، ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی. لیکن ایک اچھی بات تھی عرب میں کہ بیواؤں سے نکاح کرنا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ بیواؤں سے نکاح عام طور سے کیا جاتا تھا. تفسیر میں 1-2 ذمہ دار ہو، یہ بچوں کو ذرا تربیت کرنے کے واسطے مدرسے میں مربی رہتے. دیکھو یہ تفسیر میں بھی ایک مربی ضروری ہے. یہ بچے دیوانے جیسے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، اس سے ڈسٹرب ہو جاتا. ہاں جی. ایک سوئی نہیں رہتی. تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ بیواؤں سے نکاح کرنا عرب میں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھی اور لوگ مر جاتے تھے، ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، ان کے بچے بچیاں یتیم ہو جاتے تھے. تو رشتہ داروں میں کچھ ہمدرد ان کے سرپرست بن جاتے تھے. یتیم بچوں کے باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس مال کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اس میں سے یتیموں کو کھلاتے تھے، پہناتے تھے. اب ظاہر بات ہے یتیم بچے نادان ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا تھا یتیم بچے کہتے تھے ہمارے باپ کا مال ہے، تم لینے والے کون، روکنے والے کون؟ تو وہ کہتے ٹھیک ہے تمہارے باپ کا مال ہے تو یہ لے لو، تم ہی سنبھالو، تم ہی کچھ کر لو. اللہ نے منع فرمایا کہ بیوقوف بچوں کو اپنا مال مت دو، کہ مال دنیاوی زندگی کی گزران کا سبب ہے. یہ اگر مال نہیں رہا نا تو آدمی کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. یا تو بھیک مانگ کے گزارنا پڑے گا یا ذلیل ہو کر گزارنا پڑے گا. مال انسان کی عزت کا ذریعہ ہے.
اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں سب مت دے دو کہ بعد میں دوسروں کے محتاج بنو گے، اتنا دے دو، قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہارے خرچے سے زیادہ بچ جائے اس میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ تو مال زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بے وقوفوں کو مال حوالے نہ کرو ورنہ وہ ضائع کر دے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کو مت دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کو اللہ نے تمہاری زندگی کے گزران کا سبب بنایا ہے، اس مال کو ضائع مت کرو، مال فضول خرچ مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ضرورت پڑے گی تو پھر تمہیں بھیک مانگنا پڑے گا۔ اپنے مال کو ضائع نہ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، یتیم بچے ضد بھی کریں، ہمارا مال ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہمارے کو دیو، تو ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا مال تمہارا ہے، مالک تم ہو، تھوڑا انتظار کرو، جب بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے نا، یہ مال تمہارے کو دے دیا جائے گا۔ اور ان کو کھلاؤ اور ان کو کپڑے پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے دستور کی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم بچوں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ تھوڑے تھوڑے پیسے دو اور اس سے کہو بھئی تو بیپار کر کے آ۔ اب تھوڑے پیسے دیے، انہیں بیپار کر کے ہوشیاری سے کچھ نفع کما کے آیا تو سمجھ جاؤ یہ پیسے سنبھالنے کے قابل ہے، لہٰذا تم ان کے پیسے ان کو واپس دے سکتے ہو۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان میں ہوشیاری کو دیکھو تو ان کے مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، خبردار اے سرپرستو، یتیموں کا مال جلدی جلدی مت کھا جاؤ، یا بلا ضرورت کے جلدی جلدی ان کا مال نہ اڑا دو کہ کہیں جوان ہو جائیں گے، وہ مال دینا پڑے گا واپس۔ اللہ نے فرمایا خبردار، یتیموں کے مال کو بے جا خرچ نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر سرپرست مالدار ہے تو اس کو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر یتیم کا سرپرست غریب آدمی ہے تو اپنے محنتانے کے طور سے یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ اور یہی حال ہے مدرسوں کے سرپرستوں کا بھی، کہ مدرسے میں جو چندے آتے ہیں یا کسی ادارے میں، تو اس کا حال بھی ایسی ہے کہ جیسے یتیموں کا ہے، کہ اس میں سے کھا نہیں سکتے، اگر مالدار ہیں تنخواہ نہیں لے سکتے، اور اگر غریب ہیں تو اپنے محنتانے کے طور پر تنخواہ لینا درست ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہے تو اس کو چاہیے کہ کھائے دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس کے بعد فرمایا جب یتیموں کو ان کا مال، ان کی جائیداد دینے کا وقت آئے
تو گواہ بنا لو، گواہوں کے سامنے یتیموں کو ان کا مال حوالے کرو۔ اگر ویسی دیں گے تو کل کو یتیم اگر بدل جائے کہ میرے باپ کا مال میرے کو دیا نہیں، کھا گیا پورا، تب کیا کریں گے آپ؟ اس لیے پرس و زر پورا کرنا چاہیے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب یتیم بچوں کو ان کا مال واپس کرنے لگو تو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ۔ اچھا ایک حدیث سن لو، بہقی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور اس نے اس عورت کو طلاق نہ دی ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کی بیوی بد اخلاق ہو اور اس نے اسے طلاق نہ دی ہو، ایسی بد اخلاق کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا، نہیں چھوڑا۔ اب انہیں روز اٹھ کے گالیاں دے رہی، اس کو، اس کی اماں کو، بابا کو۔ اب انہیں دعا کر اللہ انہیں بہت گالیاں دے رہی، اس کی واٹ لگا دے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ پرسوزر یہ تھا، ایسی بد زبان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اس کو رکھ لے کے اس کے گالیاں سن رہا، اب اللہ سے دعا کر اللہ انہیں بہت جلا کھا رہی، اب برداشت کر۔ تو حضور نے فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جس کا کسی پر قرض ہے لیکن اس نے نہ گواہ مقرر کیے اور نہ تحریر لکھی، ایسی دے دیا ادھار، اس کو لکھا بھی نہیں اور گواہ بھی مقرر نہیں کیے۔ اب سامنے والا بدل گیا، میرے کو کب دیا تھا، میرے کو دیا نہیں۔ اب انہیں دعا کرا، اللہ انہیں بےمانی کرا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب ادھاری کا معاملہ کرو اللہ کا حکم ہے اس کو لکھ لو۔ اسی طرح سے آگے فرما وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس پہ 2 گواہ مقرر کرو۔ اس نے پرسوزر نہیں کیا، اب انہیں سامنے والا ڈبا دیا، اب انہیں دعا کر اللہ ڈبا دیا انہوں میرے کو، اچھا کرا بیٹا، تیرے کو اچھا ہی جو ہے کھڈے میں ڈالنا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا نا تو۔ اللہ نے کہا ادھاری کے معاملے میں لکھ لو اور 2 گواہ مقرر کرو، لکھا بھی نہیں، گواہ بھی مقرر نہیں کیا۔ اچھا نمبر 3، وہ شخص جو کسی بیوقوف کو مال دے، اب بیوقوف بیٹا کیوں نہیں رہتا، بیوقوف کو مال دیا، اب بیوقوف لے جا کے وہ مال کو ضائع کر دیا، اب انہیں دعا کرا، انہیں میرے کو ایسا کرا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا بیوقوفوں کو مال مت دو، بیوقوفوں کو مال مت دو، وہ ضائع کریں گے، نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب خاص طور سے مرنے والے کی میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور ذرا جاتے وقت یہ تو اچھا ہے چودھری،
روک دے بیٹا، جاتے وقت گیٹ پہ دے دو۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور ایک نابالغ بیٹا تھا اور بیوی تھی، مگر عرب کے جاہلیت کے دستور کے مطابق بیوی کو میراث نہیں دی جاتی تھی اور بیٹیوں کو بھی نہیں دی جاتی تھی، اور بیٹے اگر نابالغ ہوں ان کو بھی میراث نہیں دی جاتی تھی۔ بس جی اوس بن ثابت کا انتقال ہوا تو ان کے بھائیوں نے، چچازاد بھائیوں نے اوس بن ثابت کے پورے جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ عرب کہتے تھے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے اور دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے وہی میراث کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے عورتیں اور بچیاں یہ تو یہ نہیں کر سکتی، اس لیے محروم ہو جاتی تھی، اور اسی طرح نابالغ بچے یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے محروم ہو جاتے تھے۔ تو چچازاد بھائیوں نے آ کر قبضہ کر لیا پورے مال پہ۔ اب بیوہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چچازاد بھائی ہو اور مال لینا چاہتے ہو تو یہ میری 2 بچیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو تاکہ میں بھی ایک فریضے سے ادا ہو جاؤں۔ انہوں نے انکار کر دیا، مال تو لے لیا پورا، لیکن وہ یتیم بچیوں سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت اوس بن ثابت کی بیوی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی، اپنے 2 یتیم بچیاں اور یتیم بچے کو لے کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اوس بن ثابت کی بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے زمین جائیداد مال دولت چھوڑی، لیکن ان کے چچازاد بھائیوں نے پورے مال پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میری ان 2 یتیم بچیوں سے شادی کر لے تاکہ بچیوں کی فکر میری ختم ہو جائے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو میراث میں کوئی حق نہیں ملے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، کیوں نہیں؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ یا قریبی رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ نصیباً مفروضا، یہ کسی کے خواہش پر نہیں چھوڑا اللہ نے، بلکہ اللہ نے خود حصے مقرر کیے۔ میراث کی تقسیم خود اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے، اس میں کسی کو کم زیادہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا اللہ کی جانب سے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کیا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہیں پر جائیداد تقسیم ہو رہی ہے تو وہ رشتہ دار جو حقدار نہیں ہیں، کیونکہ قریبی رشتہ دار حقدار ہیں، دور کے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں جی، بھئی میت کے بیٹے اگر موجود ہیں تو میت کے بھائی بہنیں محروم ہو جائیں گے، ان کو نہیں ملیں گا۔ نہیں، ہم بھی بھایا ہیں نا، ہوں گے۔ اللہ نے فرما الاقرب فالاقرب، قریب والا ہی حقدار ہوگا۔ اسی لیے دیکھو، میت کے مرحوم بیٹے کی اولاد مرحوم کے اولاد کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ بیٹے قریب ہیں، پوترے بعید ہیں، دور ہیں، تو قریب کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ اب ایسے رشتہ دار جن کا حق نہیں ہے، اب انہوں سنا رہے تقسیم ہو رہی جائیداد کی، چلو جائیں۔ اب وہ وہاں پہنچے تو لوگ کیا کرتے، ان کو بھگا دیتے، جاؤ رے تمہارا کیا کام ہے؟ اللہ نے فرما بھگاؤ نہ کو، بلکہ جو آئے ہیں نا غلط فہمی میں، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو سمجھاؤ بھائی شریعت کے حساب سے تمہارا حصہ نہیں ہوتا، تم جو ہے اب چلے جاؤ۔ تو فرمایا، اور یہ وہ آیت ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں نے اس آیت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کا عمل نہیں رہا۔ اگر لوگ آ جاتے ہیں نا تقسیم کے وقت، ان کو بھگا دیتے، جاؤ رے تمہارا کیا ہے یہاں، تم ہمارے سگے ہے کہ کیا ہے، چل جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے فرمایا نہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب تقسیم کے موقع پر آ جائیں رشتہ دار، وَالْيَتَامَى، اور یتیم لوگ، وَالْمَسَاكِينُ، اور غریب، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ پکا کے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کہو دستور کے مطابق، ان کو سمجھاؤ بھی تمہارا نہیں ہوتا، کیونکہ قریب والا مستحق ہے، دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر اپنے پیچھے اولاد چھوڑی، کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مرنے والوں کو چاہیے ان کا ضرور خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہاری اولاد محروم ہو اور بھیک مانگتے پھرے، تمہارے مال پہ کوئی اور قبضہ کر لے۔ شروع میں میراث کے احکامات نہیں آئے تھے تو وصیت کرنا فرض تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ وصیت کرنا چاہیے ورنہ اولاد محروم ہو جائے گی۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سادی بات کرے، سیدھی سچی بات کرے۔ اس کے بعد پھر تنبیہ فرمائی جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں ان کے لیے وعید، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طور پہ کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں۔ اس لیے خبردار، یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے باضابطہ میراث کے احکامات بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں
کہ تمہاری اولاد کو تمہارے مرنے کے بعد کیا ملے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. مثلا مرنے والا مرا 3 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا. ہاں جی. اب ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، تو لڑکی کو 1 لاکھ ملیں گے، لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے. اچھا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اور اگر بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو جائیداد میں سے ان کو ملے گا 2/3 حصہ ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے مرنے والے کی، اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور باقی آدھا دوسرے رشتہ دار جو میت کے ہیں وہ حقدار ہوں گے. ایک بات یاد رکھو، میت نے جو مال چھوڑا ہے، میت نے جو مال جائیداد، اس میں سب سے پہلا حق میت کی تجہیز و تکفین کا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، میت کی تجہیز و تکفین کے پیسے دوسرے سے لیتے ہیں. اے بڑے بھائی ہیں، لاؤ تم دو، تم باپ ہے تم دو. نا، میت کے مال میں پہلا حق اس کے کفن اور دفن کا ہے. اب لوگ بولتے ہیں اس کا کھانا پکا کے کھلاؤ، ثواب ملتا ہے. ثواب تیرے کو پہنچانا ہے، تیرے جیب سے خرچ کر بیٹا. یہ 10واں کرانا تیرے جیب سے کر، میت کے مال میں سے نہیں. ای بات سمجھ میں؟ اب لوگ بولتے ہیں بڑی ہمدردی سے ان کو ثواب ملتا ہے. جی مسجد بنا، مسجد تیرے جیب سے بنا، کیونکہ میت کے مال میں سب سے پہلا حق اس کے کفن دفن کا ہے. وہ خرچہ، وہ 10ویں کا، وہ بریانی کا، اس کا نہیں ہے خرچہ. اور جی جس کو بہت ہمدردی ہے نا، اپنے جیب سے کرے ہونا ہے، میت کے مال میں سے نہیں. ایک اللہ والے ایک صاحب کے پاس بیٹھے، آخری وقت تھا، رات کا وقت، چراغ جل رہا تھا. جب روح قبض ہو گئی تو بزرگ نے اٹھ کے چراغ بجھا دیا. گھر والے بولے حضرت ایسا کیوں کرے؟ انہوں نے کہا جب تک یہ زندہ تھا اس کا مال تھا، اب یہ مر گیا، اب یہ اس کا مال نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے، یہ وارثوں کا ہے. تو ہم تو ایصال ثواب فل کرتے کس کے مال سے؟ مرنے والے کے. نا، ایصال ثواب نہیں ہے. سب سے پہلا حق اس کے کفن دفن کا ہے. اس کے بعد جو بچ جائے تو اس پر جو قرض ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا. اور بیوی کو مہر نہیں دیا، وہ مہر بھی قرض ہے، اسے ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد بچ جائے تو دیکھا جائے گا اس نے وصیت کی ہے یا نہیں. اگر وصیت کی ہے کہ میرا مال مسجد کو دو، میرا مکان مسجد کو دو، پورا مال پورا مکان مسجد کو نہیں ملے گا. 1/3 تہائی حصے میں وصیت پوری کی جائے گی. اب ہم بولتے ہیں ہمارے کو سب مسئلے معلوم ہے، اور یہاں آ کے ایک دم جاہل بن جاتے. جاہل، ارے انہیں مسجد کو دیا تھا جی، مکان مسجد کو دیا تھا. 1/3 میں وصیت پوری ہوں گی اس کی، اور باقی جو 2 رہ گئے، 2/3 وہ وارثین کا حق ہے. وہ وارثین میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہاں پر میت کے جو وارثین ہیں کون کون ہیں؟ وہ
یاد رکھو میت کے وارثین 3 درجے کے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ذوی الفروض۔ ذوی الفروض اس کو کہتے ہیں جن کا حصہ باضابطہ قرآن میں مقرر ہے اور اللہ کے نبی نے حدیث میں مقرر کیا ہے، ان کو بولیں گے ذوی الفروض۔ دوسرے درجے کے ہیں اسبات۔ اسبات میت کے اصول اور فروع اسبات کہلاتے ہیں، اور یہ 4 قسم کے ہیں۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ اسبات کو دیا جائے گا، اور اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں ہے اور اسبات میں سے کوئی نہیں ہے تو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ذوی الارحام۔ ذوی الارحام وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں کہ جن میں ماں کا واسطہ ہے، اور اسبات اسے کہتے ہیں جس میں باپ کا واسطہ ہے۔ باپ کے واسطے سے جو عزیز قریب ہیں وہ اسبات کہلاتے ہیں، اور ماں کے وسیلے سے جو رشتہ دار ہیں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ اسبات مستحق ہوں گے، اور اسبات میں سے کوئی نہ ہو اور ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام وہ حقدار کہلائیں گے۔ تو بولیں گے بہت یہ تفصیلات دکھ رہی ہے، ہم نے اپنی کتاب میں ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ ہماری کتاب ولادت سے موت تک، اس میں ہم نے میراث کے مسئلے خاص طور سے بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ جو حضرات وہ کتاب لیے ہیں نا، انہوں تکیے میں سیکھے سو رہے ہوں گے اس پہ، ارے کیا کتاب ہے جی، اجی اسے پڑھو ذرا، ایک بات سمجھ میں، اس میں پورے مسائل ہیں، وہ مسائل آپ پڑھیے۔ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ او جی تو بولیں گے نہیں ہمارے کو مسائل نہیں، ہمارے کو فضائل ہونا۔ فضائل تو عصر کے بعد فجر کے بعد روزی پڑھتے نا جی، مسائل بھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ ہاں جی، شریعت کا علم جو ہے مسائل ہی میں ہے نا، لہذا فضائل بھی پڑھو مسائل بھی پڑھو۔ بہرحال آگے فرمایا وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگر مرنے والا مر گیا اور اس کے اماں ہے بابا زندہ ہے تو اماں بابا بھی حقدار ہوں گے۔ اگر میت کی اولاد موجود ہے تو اماں اور بابا میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ وارث ہو رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر میت کے بھائیاں ہیں تو ماں کا حصہ کم ہو کے چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جو بچ جائے وہ سب باپ کا ہے، کیونکہ باپ اسبا ہونے کی حیثیت سے پورے مال کا مالک بنے گا۔ مگر یہ تقسیم کب ہوں گی؟ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، وصیت کو پوری کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد لوگ جائیداد تقسیم کر لیتے، مرحوم کو بھول جاتے ہیں۔
اس کے لیے دعا خیر کرنا، ایصال ثواب کرنا تو بھول ہی جاتے ہیں، اس کی خبر پہ بھی نہیں جاتے، حالانکہ اس کی پوری جائیداد ہڑپ کر لی ہے جی، لیکن کبھی بھول کے بھی اس کی خبر پہ نہیں جاتے، کبھی اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو تقسیم ہے نا یہ اللہ کی جانب سے مقررہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہ جو میراث کی تقسیم ہے نا یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے، کسی کی چاہت اور خواہش پر اس کا انحصار نہیں۔ بہرحال وقت مکمل ہو گیا، آیتیں باقی رہ گئی، انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔